فضا سے گزارش ہے کہ اور 3 مرتبہ سے احساس کے خلاف فرما کر مرحومہ مقصورہ امیر بانو بنت مصطفیٰ حسین مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرسمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد تمام حمد و تعریف اس اللہ کی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور تمام درود و سلام اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی صدقہ ہے صدیقہ طاہرہ بطول زہرا جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کہ آپ حاضر کے درمیان کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مقام فخر میں جملہ فرماتے ہیں کہ وہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں کا اطاعت گزار بنایا ہے، فرما بردار بنایا ہے، مجھ کو ظالم اور بدنصیب نہیں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات میں جب سے یہ کائنات انسانوں سے سجائی گئی ہے، سوائے جناب آدم اور جناب حوا کو کسی کو بھی بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی اس دنیا میں آیا اس کے لیے ضروری تھا کہ ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ نے اس انسان کو حیات دینے کے لیے باپ کی بھی ضرورت نہیں رہی بلکہ صرف ماں کا ہونا ضروری تھا، اور وہ کس وقت ہوا جب جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر انسان کو ہم کو حیات بھی دینا ہے تو ہم بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، ہم انسان کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ماں کی فرما برداری اور ماں کی اطاعت گزاری
اتنی بلند چیز ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کتاب خدا لے کر آئے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بخش دیتے ہیں، مریضوں کو شفا دیتے ہیں، لیکن جب مقام فخر و افتخار میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اولو العزم پیغمبر ہوں، میرا افتخار یہ ہے. یہ نہیں کہتے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میرا افتخار یہ ہے، میری عظمت یہ ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ میری عظمت ہے، یہ میرا افتخار ہے. نہیں، لیکن جب اپنی ماں کے اطاعت گزار اپنے کو بنا لیا اور اپنے کو اپنی ماں کا اطاعت گزار پایا تو کہتے ہیں اپنی ماں کی اطاعت کرتا ہے تو اسے اپنی ماں کی اطاعت کرنے کے سبب وہ مقام افتخار ہوتا ہے. خود نبی کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ماں اپنے بچے کو جتنی ماں کی عظمت ہے انسانی حیات میں، یعنی اب دیکھیں ہر رشتے سے پہلے مرد کا ذکر ہوتا ہے، بھائی بہن، ہر رشتے کے پہلے ممانی جتنے بھی رشتے رکھ لیں سب میں پہلے مردوں کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں مؤنث کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ماں وہ عظیم ہستی ہے اور ماں کی وہ عظمت ہے، جب ماں کے بعد رشتے کا ذکر ہوا تو پہلے ماں کا نام آتا ہے، بعد میں باپ کا ذکر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ماں باپ. اب اور کریں، اتنی عظمت کی حامل ہوتی ہے ماں کہ آنے والا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ من ابر، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو پیغمبر نے فوراً کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر پڑھ کر اس نے کہا ثم ومن، اس کے بعد پیغمبر نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس نے کہا ثم ومن، اس کے بعد کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ اب اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں تو کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کروں. یعنی 4 حصے نیکی کا حکم تھا، اس میں 3 حصہ پیغمبر خدا نے ماں کی طرف کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. چوتھے مرحلے میں آ کر کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو. کیا باپ کی عظمت کم ہے؟ کیا باپ کی احسانات کم ہیں؟ یہ پیغمبر نے جو کہا کہ اپنے ماں کے ساتھ احسان کرو، کیا ماں باپ کی عظمت نہیں ہے؟ کہا یقیناً باپ کی عظمت ہے، لیکن جو مشکلات ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتے. پھر بھی میں کہوں گا کہ جب بھی رسول اور ائمہ کے اقوال کو سمجھنا ہے کہ واقعا صحیح ہے یا نہیں تو قرآن سے ملاؤ. قرآن دلیل دیکھا کہ یہ حکم، یہ فرمان رسول یا فرمان امام صحیح ہے یا نہیں. تو جب پیغمبر نے کہا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں کے ساتھ احسان کرو، تو سوال ہے کہ قرآن سے پوچھے کہ حکم پیغمبر ہے کہ نہیں. دیکھیے جب بھی کسی قوم کو دیکھنا کہ حکم پیغمبر ہے یا نہیں یا حکم معصوم ہے یا نہیں تو قرآن سے ملاؤ. کہنے والا کہتا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا صدقہ. شہزادی فوراً کہتی ہے وہ وارث سلیمان و داؤد، داؤد جو ہے داؤد کے وارث ہوئے. یہ شہزادی یہ کیوں فرما رہی ہے؟ شاید شہزادی بتائے کہ میرا باپ کبھی قرآن کے مخالف نہیں بول سکتا، جو قرآن کہتا ہے وہی میرا باپ کہتا ہے. کل تک جو کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے، فاطمہ زہرا یعنی ناطق قرآن کے سامنے کل آیتوں کی جگہ روایت پڑھ رہے ہیں. آپ کو آیتوں سے پھر بھی میں پوچھوں پیغمبر سے، اے پیغمبر کیا یہ قرآن کے قرآن کی کس آیت کے متعلق یہ آپ کا فرمان ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کس کے ساتھ نیکی کروں تو آپ نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو. چوتھے مرحلے میں کہا باپ کے ساتھ نیکی کرو. آخر کس قرآن کی آیت سے یہ حدیث جاری کرتی ہے؟ کہا جب آپ سورہ احقاف پڑھیں گے اس کی 15ویں آیت تو اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسانوں کو حکم دیا، وصیت کی کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟
اس لیے کہ حملت ہو امہ کرہا. دیکھیے اللہ ماں کے جہاد اور احسان کو یاد دلا رہا ہے کہ حملت ہو امہ کرہا. وہ مائی ہے جس نے اس کو 9 ماہ تک اپنے شکم میں رکھا مصیبت کے ساتھ. آپ دیکھیں ایک معمولی چشمہ لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں, رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹتے وقت چشمہ اتار دیتے. بھائی چشمہ کیوں اتار دیے؟ کب تک لیے رہے؟ چھوٹا سا وزن ہم سے اٹھتا نہیں. ماں اپنے شکم میں 9 ماہ تک مستقل اپنے شکم میں رکھی رہتی ہے. آپ دیکھیں اس قدر ماں کے احسان ہے. اللہ نے ماں کا ایک احسان یاد کیا, پھر دوسرا فوراً اللہ کہتا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور پھر ماں نے سختی کے ساتھ اپنے بچے کو جنا. یہ وہ مرحلے ہیں جس میں باپ یعنی مرد اس عورت کے ساتھ شریک نہیں, یا گویا کہو کہ باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں. پہلی منزل کون کا حملت ہو امہ کرہا, وہ ماں ہے جو بچے کو شکم میں رکھتی ہے تکلیف کے ساتھ. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور مائی ہے جو سختی کے ساتھ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, جنتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَحَمْلُ, اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, اور ولادت سے لے کے ولادت حمل ٹھہرنے سے لے کے اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. وہ بھی مصیبت اکیلے ماں اٹھاتی ہے. یہ وہ 3 مرحلہ ہے, یہ 3 احسان ہے, یہ 3 جہاد ہے جو پیغمبر کی نگاہ میں تھا. پوچھنے والے نے کہا اے رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ تو رسول کو اس آیت پر نگاہ کی کہ اللہ نے کہا حملت ہو امہ کرہا. جب اس نے پوچھا اے رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ تو رسول خدا نے کہا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اس آیت کی بنیاد پر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. تیسری مرتبہ اس نے کہا میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ تو وہ آیت پیغمبر کی نگاہ میں تھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. یہ 3 منزل ایسی تھی کہ باپ شریک نہیں تھا. اب سمجھ میں آیا کہ ماں کی عظمت کتنی ہے. اسی لیے پوچھنے والے نے جب پوچھا تو کہا ماں کے ساتھ احسان کرو, ماں کے ساتھ نیکی کرو, ماں کے ساتھ احسان کرو. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پہ. یہ ماں کا وہ احسان تھا, یہ ماں کا وہ جہاد تھا کہ پیغمبر کی نگاہیں ان آیتوں کو دیکھ رہی تھی اور پوچھنے والے کے سوال سے ٹیلی کر کے فوراً جواب دے رہی تھی. آپ بات کر رہے ہیں ماں کی وہ عظمت ہوتی ہے. ماں جب اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے اور اپنا شیر پلاتی ہے تو جو چاہے ماں کر دے. آپ دیکھیں جب شکم میں بچہ آتا ہے تو باپ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے, لیکن ماں اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, ہر طریقہ بدل دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی چیز اس کی زندگی میں پسند ہو اور اس کے شکم میں پل رہے بچے کے لیے مضر ہو تو ماں وہ چیز کھانا چھوڑ دیتی ہے. ماں وہ چیز کھانا چھوڑ دیتی ہے. یعنی اس میں باپ شریک نہیں ہوتا. اٹھنا بیٹھنا ہر کام کے لیے, یہاں تک کہ چلنا پھرنا, ساری چیز ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. جب اتنی مصیبت ماں اٹھاتی ہے اور اسی لیے بچہ ماں سے زیادہ مانوس ہو جاتا ہے. اسی لیے ماہر نفسیات کہتی ہے, اور میں نے ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی پڑھا, چونکہ بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے. جب بچہ زیادہ روئے تو اس کو ماں کے پہلو میں, بائیں پہلو میں لٹاؤ, بچہ خاموش ہو جائے گا. بچہ اگر زیادہ درد میں ہے تو اس کو ماں کے بائیں پہلو میں لٹاؤ, بچہ خاموش ہو جائے گا, بچے کو سکون مل جائے گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ 9 بچہ اس جگہ سے مانوس ہے. کیا کہا بچہ ماں کے شکم میں 9 ماہ تک رہا ہے تو بچہ مانوس ہے اس جگہ سے, اس لیے فوراً اس کو سکون و قرار مل جاتا ہے, فوراً اس کو نیند آ جاتی ہے. فوراً آئیے ہماری زندگی میں رہتی دنیا تک ہو جاتا ہے, رہتی حیات تک ہوتا ہے. آپ ایک جگہ سوتے ہو, شکل بدل دیجئے, پہلے دوسرے دن نیند نہیں آ رہی ہے. آپ کہیں سفر کرنے جا رہے ہیں, اپنے گھر سے سفر کرنے کے سلسلے میں جا رہے ہیں, آپ پہنچیے وہاں پہ بہترین گدا دے دے, بہترین لحاظ دے دے, بہترین بستر دے دے, نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ کہتے مولانا آپ سوئے نہیں رات, کہیے کیا کرے صاحب, بستر بدل گیا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. بستر بدل گیا ہے, نیند نہیں آ رہی. یعنی بستر بدلنے سے نیند نہیں آتی, نیند وہی آتی ہے جہاں انسان مانوس ہوتا ہے. اب شب ہجرت مولا کائنات کا بستر رسالت پہ سو جانا, سکون کے ساتھ سونا, اس بات کی دلیل ہے کہ بستر رسالت سے مولا کائنات ویسے ہی مانوس ہے جیسے رسول خدا
अन्नू मरा फराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सोना नफ्स के इख्तियार में नहीं होता। जब नफ्स बेकरार रहता है तो नींद नहीं आती है, और जहाँ तलवार खींची हुई हो वहां नींद आ ही नहीं सकती। लेकिन मौला कायनात सो रहे, क्यों? इसलिए कि अब आज की रात नफ्स अपना था, लेकिन अब नफ्स अपना ना रहा, बल्कि नफ्स खुदा हो गया। इसीलिए आयतुल्लाह सैयद अली नक्कल साहब किबला कहते हैं कि अली की नींद का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्या उसकी वजह है? का जब किसी को बेतहाशा और ऐसा सोए हुए देखे कि एकदम आदमी कैसे ही सोया, तो क्या मिसाल देते हैं कि घोड़ा बेच के सोया। मिसाल मशहूर है ना, जब बेफिक्र इंसान सोता है तो क्या कहते हैं? घोड़ा बेच के सोया है। आप समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि जब उसकी नींद का अंदाजा नहीं लगा सकते, जब कोई बेफिक्र सोता है तो कहते हैं कि ये घोड़ा बेच के सोए। तो अगर कोई घोड़ा बेच के सोए तो उसकी नींद का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो कोई अगर अली को काफिरों की अमानत दी, अमीरुल मोमिनीन को सलामुल्लाह अलैह को काफिरों की अमानत दी, और कहा ये अमानतें हैं, ले जाके ये उनकी फला फला की अमानतें, ये अमानतें हैं, तो सबको काफिरों को लौटा देना। सवाल, पैगंबर खुदा यही काफिर आपके जान के पीछे पड़े, आज की शब तलवार खींचे हुए आए, आप निकलिए घर से कत्ल कर दिए जाएंगे, और यही घेरे हुए, इनकी अमानतें आपके पास हैं, वो काफिर हैं, लेकिन आप इनकी अमानतें पहुंचा के जा रहे हैं कि अली के हवाले कर रहे हैं, कह रहे कि ये अमानतें हैं, फला फला की अमानतें हैं, इनको देकर जाना। ये क्या कर रहे रसूल खुदा? आप घर से जाइए तो शायद रसूल खुदा फरमाए मैं अमीर हूँ, काफिर की अमानतें मेरे पास है, मुझे पसंद नहीं है कि काफिर की अमानत बगैर काफिर की अमानत ही सही, लेकिन बगैर मैं अमीन के हाथ में दिए हुए नहीं जा सकता। तो वो रसूल खुदा जो काफिर की अमानत किसी अमीन के हाथ में दिए बगैर चले जाए, वो रसूल खुदा इतना बड़ा दीन किसी अमानतदार के हवाले किया। किसी को खलीफा नहीं बना के गए, तुम चाहे जिसको चुन दो। वो जो काफिर की अमानतें दे दे, वो क्या ये इस्लाम इतनी बड़ी अमानत उसको किसी के हवाले किए बगैर चला जाए? तो माँ के पहलू में इंसान को लिटाए, बच्चे को लिटाए, उसको नींद आती है। माँ का किरदार है जो इंसान उरूज पर ले जाता है। वो माँ बाप होते हैं जिनका किरदार उसके उरूज पर ले जाता है। अब गौर करें, जंग खैबर है और 39 दिन तक शिकस्त खुर्दा मुसलमान सर झुकाए हुए, और पैगंबर ने कहा मैं कल, मैं अपने मौजूद से भटका नहीं, इंशाअल्लाह आ रहा हूं कि कल मैं अलम उसको दूंगा कि रजुलन जो मर्द होगा, कर्रारन बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, गैर फर्रारिन, ये सिफत पैगंबर बयान कर रहे हैं कि जो पीछे न हटने वाला हो, फरार इख्तियार करने वाला न हो, तशरीफ न ले जाने वाला हो, अल्लाह उसके रसूल को चाहता हो, युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, और अल्लाह उसके रसूल उसको चाहते हो। सवाल कि 5 क्वालिफिकेशन, 5 सिफत पैगंबर ने बयान की, रजुलन, कर्रारन, गैर फर्रारिन, और उसके बाद युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, ये 5 सिफत बयान कर दी। बाद में है कि रिवायत में कि यफ्ताहुल्लाह अला यदै, बाद किताबों में है कि अल्लाह उसके हाथों पे फतह देगा। रात भर लोग शबेदारी करते रहे। भाई जो इस जंग खैबर से पहले या इसी जंग में जो परचम लेके गए और डंडा वापस लेकर आए, पास वापस लेके आए, कम से कम वो तो शब भर न जागते, लेकिन जागते रहे। क्यों जागते रहे भाई? कई पैगंबर ने 5 सिफत बयान की थी, मर्द भी होगा, कलार भी होगा, गैर फलार भी होगा, अल्लाह उसका रसूल भी चाहता होगा, वो अल्लाह और उसको रसूल को भी चाहता होगा। अमा भाई अभी कई वैकेंसी निकल जाए कि भैया फला जगह यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी किया तो उसका जो है उसमें प्रोफेसर की बुनियाद पर दाखिला हो जाएगा, पीएचडी की बुनियाद पे। तो जो हम जैसे नजीर ने हाई स्कूल किया, मैंने हाई स्कूल किया, तो मैं जाकर वो फॉर्म नहीं भरूंगा। क्यों फॉर्म नहीं भरूंगा? इसलिए कि मैंने पीएचडी नहीं किया, पीएचडी नहीं किया, मैंने इंटर नहीं किया, या मैंने अगर हाई स्कूल और इंटर और बीए भी कर लिया
تب بھی میں جا کے فارم نہیں بھروں گا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہاں پہ پی ایچ ڈی پاس ہو۔ پیغمبر نے 5 شرطیں بیان کی 5 صفتوں کے ساتھ۔ ارے کم سے کم جو اس سے پہلے جنگوں میں بھاگتے رہے وہ اس شب سکون سے سو جاتے ہیں، لیکن نہ، وہ بھی جاگتے رہے۔ جب رسول مولا کہنے اچھا جب 40واں دن آیا تو پیغمبر نے کہا علی کہاں ہے؟ مولا کائنات آ گئے، چشم اشوک میں گرفتار تھے، اور پیغمبر نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں رکھا، اور جیسے رکھا وہ ٹھیک ہوئے۔ اور جب ٹھیک ہو گئے تو لشکر کہتا تھا 39 دن تک کہ سردار بھاگا، لشکر کہتا تھا کیا سردار بھاگا، اور سردار کہتا تھا لشکر بھاگا۔ علامہ عزیزشان حیدر جوادی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ لشکر بھاگا کہ سردار بھاگا، اس لیے کہ 1400 سال کی بات ہے، یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ کون بھاگا تھا کون نہیں، بس 40ویں دن دیکھ لو پیغمبر نے کس کو بدلا ہے۔ اگر سردار کو بدلا ہے تو سردار بھاگا۔ فاتح کر چکے، آخری قلعہ قنوز۔ جب وہاں پہنچے مولا کہنا بہت توجہ، جب مولا وہاں پہنچے تو مرحب نے کہا بھاگ تم کیوں رہو؟ یہودیوں سے پوچھا 39 دن تک تم بھگا کے مار رہے تھے، آج تم بھاگ کیوں رہو؟ کہا حارث و انتر سب مارے گئے، اب جو آیا ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو مرحب نے سیرہ بنی، 2 تلواریں لی، نیزے لیا، آگے ہم جنگ میں میدان جنگ میں، وہاں پر مجلس ہو رہی ہے، غور کیجئے گا۔ آتے ہی اس نے کہا جملہ کا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ تو مولا کہہ سکتے تھے میں وہ ہوں، میں نفس رسول ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں فاتح غوث ہوں، میں بدر کا علم بردار ہوں، لیکن مولا نے نہیں کہا، بلکہ مولا نے جملہ کا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ یعنی کچھ سمجھ میں آیا؟ جنگ خیبر 2 سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، جنگ خیبر 2 پہلوانوں کی جنگ نہیں تھی، جنگ خیبر 2 سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، 2 کمانڈروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 ماؤں کے کردار کی جنگ تھی۔ ایک وہ ماں ہے جو حیدر بناتی ہے، ایک وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو مرحب بناتی ہے۔ نہیں تھی بلکہ 2 ماں کے کرداروں کی جنگ تھی۔ ایک وہ جو اپنی اولاد کو حیدر بناتی ہے، ایک وہ جو اپنے فرزند کو مرحب بناتی ہے۔ اب دیکھیں ماں کا کردار اولاد میں کس طرح آتا ہے، کس طرح اس کے نس نس میں رس بس جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے اس کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ حرم میں جاتے ہیں، مقدس اردبیلی کا قبر پر بھی آپ جاتے ہیں، جب آپ جائیں گے مولا کو آپ تو نجف میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سننے والوں کے لیے کہ جب باب الساعة سے داخل ہو اور مولا کی طرف آئے، جب مولا کے پاس دی تو داہنی طرف علامہ ہندی کی قبر ہے، بائیں طرف مقدس اردبیلی قبر ہے۔ ان کا نام احمد ہے اور باپ کا نام محمد ہے، جن کو ابو ذر ان کی کنیت تھی ان کے باپ کی۔ یہ اپنے کھیت میں کسان کے کھیت میں کام کیا کرتے تھے۔ دیکھیے مقدس اردبیلی کی عظمت یہ ہے کہ ایک مرجع وقت بنے، یہ جب مولا کی قبر سے سوال کرتے تھے تو مولا کی قبر سے جواب آتا تھا، جب یہ مولا کے روضے پہنچے تھے تو مولا کے روضہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ آپ غور کریں اتنی عظمت کی مقدس اردبیلی کہ خود ان کی قصب نہیں، ان کے ساتھ ساتھ خود ان کی بھی ذاتی قصب ہے، ان کے والدین کی بھی ہے۔ چنانچہ ان کے والد کسان کے کھیت میں کام کر رہے تھے، یہ کہا کہ ان کو بھوک کا احساس ہوا، کسان کے کھیت میں کام کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ بھوک کا احساس ہوا، پانی پینے کے لیے جو کھیتوں کے سامنے سے نہر گزرتی تھی پانی پینے کے لیے نہر کے قریب گئے، اب جو ہی اٹھایا چلو میں پانی لیا پینے لگے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب کا ٹکڑا بہتا ہوا ہے، انہوں نے اٹھایا سیب کو اور کھا لیا۔ جب اس کو نوش فرما لیا تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار جو بھی بھوک لگی تھی لیکن یہ سیب میرا نہیں، کم سے کم اس کے مالک سے جا کے اجازت لے یا اس کی قیمت دے دے اس کے مالک کو۔ چنانچہ اس نہر کا سہارا لے کے پہنچے، دیکھا ایک باغ ہے اور اس باغ میں سیب کا جو درخت ہے وہ جھکا ہوا اسی نہر کی طرف، تو یہ سمجھ گئے کہ اسی درخت سے ٹوٹ کے گرا ہوا سے پہنچ گئے، اس کے مالک نے دخل بات کیا، اس کا مالک دروازے پہ آیا، کہا کون؟ کہا میں ابو ذر۔ دروازہ کھولا، کہا کیوں آئے ہو؟
کہا یار بھوک لگی تھی، پورا ماجرا سنا ہے، کہا ایسے سے واقع ہوئے اور مجھے بھوک لگی تھی، جیسے پانی پینے کے لیے اٹھایا، پانی پیا رہا تھا، دیکھا سیب برقرار رہا تھا، میں نے اٹھا کر سیب کو کھا لیا۔ جیسے سیب کو کھایا تو اس کے احساس ہوا مجھے کہ اس کے مالک سے اجازت ضروری ہے، اس کی قیمت دے دیں۔ ہم غور کر رہے ہیں اس کی کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کرنے والا اس گناہ کو خفیف سمجھے، آپ اس کا ہلکا سمجھے، اور یہی سے دیکھیں پاک و تینت لوگوں کی کیا کردار ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ مالک سے جب اس میں قصہ بیان کیا تو اس کے مالک نے کہا کہ ایک سیب کی بات ہے، جاؤ معاف کیا۔ پھر بلایا نہیں، اس بات کا میں مالک نے میرا بھائی ہے، تو آدھا سیب تو میں نے معاف کیا، لیکن آدھا سیب تمہیں اپنے میرے بھائی سے معافی مانگیں گی آدھے سیب کے لیے۔ کہا ہے میرا آپ کا بھائی؟ کہا فلاں جگہ رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں انسان سفر کرنا آسان ہے، اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کیا کیا راستے میں دشواریاں ہوتی تھی، لوگ میرے ساتھ میں چلنے والے، ڈاکوؤں کا خوف، اور ایسا جانور جو چند کلومیٹر چل کے تھک جائے، پھر اس کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن بس وہی کہ ایک سیب یا آدھا سیب مجھ کو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ چنانچہ گئے معافی مانگنے کے لیے، جب آپ پہنچے دخل الباب کیا، دخل الباب کیا، وہ آدمی نکلا، کہا میں آپ کے وطن سے آیا ہوں، دیکھ کے خوش ہو گیا، بھائی میرے وطن سے آیا۔ کہا ایسا ایسا ماجرا ہوا تھا، میں نے سیب اٹھا کھا لیا، آدھا سیب تو آپ کے بھائی نے معاف کر دیا، آدھا سیب آپ بھی معاف کر دیجئے جو میں نے کھایا، یا اس کی اجرت لے لیے۔ جیسے سننا تھا یار آدھے سیب کے لیے تھے، دورا کہ جاؤ میں نے معاف کیا۔ پھر بلایا، کہا نہیں معاف تو نہیں کروں گا، اس وقت معاف کروں گا جب تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ کہا بیٹی سے؟ اب یہ سوچنے لگا کہ یار بیٹی شادی کروں آدھے سیب کے لیے، پھر یہ سوچنے لگا یہی آدھا سیب مجھ کو قبر میں عذاب بن کر آ سکتا ہے، محشر میں عذاب بن کر آ سکتا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کہا میں تیار ہو گیا کہ بیٹی سے شادی کروں گا۔ تو جیسے وہ تیار ہوئے، کہا سنو میری بیٹی اپاہج ہے، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہوئی، میری بیٹی بہری ہے، نہ اس کو کچھ سنائی دیتا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو کچھ سنائی دیتا ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی چل پھر نہیں سکتی۔ پھر سوچنے لگے یار آدھا سیب اور ایسی عورت، پھر بھی سوچنے کون کب تک زندہ رہے گا، وہ گناہ کے عذاب تو ہمیشہ رہے گا، اور کیا کروں؟ شادی کر لی انہوں نے، شادی کر لی، اور جب اپنی بیوی کے حجرے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں صحیح و سالم عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ فوراً پہنچے، کہا تمہارے باپ مجھ پر ترس کھا گئے کیا؟ اس لیے تمہارے باپ نے ایسا ایسا حلیہ بتایا تھا، یا اندھی ہوگی، بہری ہوگی، اپاہج ہوگی۔ کہا نہیں میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور میرے ہی نہیں میرے باپ نے کہا۔ تو کہا تم تو آنکھوں سے سالم ہو، کانوں سے سالم ہو، تمہارے ہاتھ و پیر ٹھیک ہے، پھر تمہارے باپ نے یہ کیوں کہا کہ اندھی ہو، اندھی ہے میری بیٹی، بہری ہے میری بیٹی، اپاہج ہے میری بیٹی؟ یہ سننا تھا تو اس عورت نے کہا، اس خاتون نے کہا، مقدس اردبیلی کی ماں نے جملہ کہا کہ میرے باپ نے مجھے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا، اس لیے کہ میں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ آج تک میرے کانوں میں کبھی نامحرم کی آواز نہیں آئی ہے، اور پیروں اور مجھے اپاہج اس لیے کہا کیونکہ کبھی بھی میں نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تب کہیں جا کے مقدس اردبیلی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کسی کا آدھا سیب بھی نہیں کھاتا ہے، لیکن جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے وہ پوری باغ پھلا کھاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو جب پروان چڑھاتی ہے تو وقت کا وہ افضل الشہداء ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں الشجاع من غلب ہوا، سب سے شجاع وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا جائے۔ آپ دیکھیں جناب مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو اس سے ایسا بچہ پیدا ہو جو میرے بیٹے حسین کی کربلا میں امداد کرے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات آپ کیوں سے پوچھ لیں، جناب عقیل تو وہی دیکھیں گے جو سامنے انہی کا نسب جانتے ہیں۔ آپ کی تلوار تو وہ ہے جو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاید مولا اشارہ کرے دو باتوں کا۔ پہلی بات کی طرف یہ ہے کہ جب تم کسی چیز میں پھنسو تو اس کے ماہر سے پوچھو، ہر اہلِ گہرے سے تم نہ پوچھ لو، ہر اہلِ گہرے سے تم نہ پوچھ لو۔ دوسرا یہ کہ جیسے میں کربلا کے لیے انتظام کر رہا ہوں اپنے فرزند کا حسین کے لیے، ویسے ہی عقیل تم بھی انتظام کرو۔ آپ غور کریں، اسی لیے جناب ام البنین سے شادی ہوئی۔
آپ دیکھیں صاحب الریاض لکھتے ہیں کہ جب جناب ام البنین آئی مولا کائنات کے گھر کے پاس ابھی محمل پر تھیں اور زنان بنی ہاشم آئیں اور آنے کے بعد ان کو استقبال کیا اور جیسے اتارا ان کو وہ آئیں تو چوکھٹ پہ فوراً سجدہ کیا اور سجدہ کر کے خدا کا شکر کیا اور شکر کرنے کے بعد اس آنگن میں مولا کے گھر میں ایک آنگن تھا وہاں لے کر گئیں اور وہاں پہ بیٹھایا اور جب وہاں بیٹھی تو جناب ام البنین تو وہاں پہ مسند لگی تھی لیکن مسند پہ ام البنین نہیں بیٹھی بلکہ زمین پر بیٹھی اور زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے شہزادے کا ہے عورتوں کی نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں سے اثر اگر کوئی ایک شوہر جائے اس کی کوئی اولاد ہو تو ماں اپنے ہی بیٹے کو زیادہ چاہتی ہے اس دوسری ماں سے جو بیٹا اس سے نہیں چاہتی بہت اچھے کردار کی ماں ہوگی تو جو مری ہوئی ماں ہے دیکھے گی یتیم ہے تو دونوں اپنے بچے کو اس کے بچے کو برابر چاہے گی لیکن کبھی اپنے بچے پہ فوقیت نہیں دے گی لیکن صرف اور صرف کائنات میں اپنے بچے پر فوقیت جناب ام البنین نے دی ہے آپ غور کریں پوچھا حسن شہزادے کا کہا کون شہزادہ کہا حسن و حسین کے علاوہ بھی کوئی شہزادہ ہے تو فوراً گھر میں کہا کہ گھر میں سوئے ہوئے بیمار ہے پہنچی پایتی جناب ام البنین اور پایتی پہنچ کے جناب حسن و حسین سے کہتی ہے اے بیٹوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری ماں ہوتی تو جو ان کا بیٹا پیدا ہوتا عباس کی شکل میں وہ بھی کبھی حسین کو بھائی نہیں بلکہ آقا کہہ کے پکارتا ہے آپ غور کریں آقا کہہ کے پکارتا ہے یہ ماں کا کردار ہے آپ غور کریں جہاد اکبر یہ جہاد تھا جناب ام البنین کا کس طرح کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب امام زین العابدین کی حدیث ہے ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ یغبط بها جميع الشہداء میرے چچا عباس کی منزلت دیکھ کے روز قیامت تمام شہداء رشک کریں کس بنیاد پہ کہا آپ دیکھیں کربلا میں تمام شہید ہونے والے ہیں جہاد اصغر کیا ایک جنگ سے رسول خدا واپس آئے تو پیغمبر نے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے واپس آئے جہاد اکبر کے لیے تیار ہو گئے تو فوراً پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم خون میں آلودہ ہیں ہمارے ہاتھ شل ہوئے ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے جنگ کرتے کرتے ہمارے ہاتھ زخمی ہیں آپ کہہ رہے جہاد اصغر کر کے آئے پیغمبر نے کہا کہ سامنے والے دشمن کو مارنا یہ جہاد اصغر ہے اپنے نفس کو دشمن جو نفس تمہارا دشمن ہے اس کو مارنا یہ جہاد اکبر ہے آپ کربلا میں دیکھیں جناب عباس کو کس لیے مانگا تھا کہ کربلا میں میرے لال حسین کی حمایت کرے گا آپ کربلا جب کی تاریخ پوری اٹھا کر پڑھیے جب جناب عباس آئے کہ بھیا جنگ کی آقا جنگ کی اجازت دیجیے تو روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی بس کہا کہ یہ سکینہ کی مشکیزہ لے جاؤ بھیا عباس اور کچھ سبیل پانی کا سبیل کچھ پانی کی سبیل کرو سوال کیا ایک شجاع کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کی بازو کی مچھلیاں چاہتی ہے کہ میں حملہ کروں جنگ کروں لیکن مولا جانتے ہیں کہ میرے بھائی کی عظمت کیا ہے لوگ جہاد اصغر کریں میرا بھیا عباس اتنا عظیم ہے کہ جہاد اکبر کرے جب جہاد اکبر کرے گا تو اس کی عظمت بھی سب سے زیادہ ہوگی آپ دیکھیں اس عباس کی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے علی کے سر پہ ضربت لگی جناب عباس نے صبر کیا امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے جناب عباس نے صبر کیا امام حسین کو ولید کے دربار میں بلایا گیا جناب عباس نے صبر کیا روایت کہتی اب تو کربلا کے میدان میں ہے حکم آدھا ہوا کہ خیمے دریا سے ہٹا لیے جائے لیکن جناب عباس نے وہاں بھی صبر کیا لیکن میں پوچھوں جناب عباس سے اب تو تلوار اٹھائیے لیکن جناب عباس اتنی عظیم شخصیت ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تلوار اٹھانا چاہتا ہوں بلکہ عباس اطاعت امام کا نام ہے جو میرا مولا چاہتا ہے میں وہی کروں گا دیکھیے دو چیز ایک ہی آدمی میں آ جانا بہت مشکل ہے کیا اطاعت اور شجاعت بہت مشکل ہے کہ کوئی شجاع ہو تو اطاعت گزار ہو کوئی اطاعت گزار ہو تو وہ شجاع بھی ہو لیکن جناب عباس کے اندر اللہ نے یہ دونوں چیز رکھی کہ جتنے بڑے وہ شجاع تھے اتنے ہی بڑے مطیع تھے یہی تو وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ کربلا میں دیکھیے جناب عباس کی کیا شخصیت ہے آخری گفتگو ہونے کو ہے آخری گفتگو ہونے کو ہے اور یہ قرار پایا گیا کہ عمر سعد اور اس کا بیٹا آئے گا اور ادھر سے امام حسین اور اس کے بیٹے ان کے بیٹے جناب علی اکبر جائیں گے آخری قرار آخری بات کرنے کے لیے شب عاشور ہے ادھر سے عمر سعد بڑھا اپنے لشکر سے اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر امام حسین بڑھے اور جناب علی اکبر بڑھے جب امام حسین کچھ دور تک پہنچے تو پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی جب آہٹ محسوس کی تو پلٹ کے جناب امام حسین نے دیکھا تو دیکھا کہ جناب عباس ہے بلایا اے بھائی قرار ہوا تھا
ادھر سے عمر سعد آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، ادھر سے میں جاؤں گا اور میرا بیٹا یہ بڑھ جائے گا. اے بیٹے بھیا عباس تم کیوں آئے؟ کہا مولا ذرا غور سے دیکھیے عمر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی آیا ہے، میں بھی مولا آپ کا غلام ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر سعد کا غلام آئے اور میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ آپ غور کریں کس قدر روایت کہتی ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام گھوڑے سے، کیا عظمت کیا اہمیت تھی جناب عباس کی. دو جملے، ایک امام حسین کا، ایک لشکر یزید کا. جب جناب عباس آئے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو فوراً امام حسین کہتے ہیں اے بھیا سنو، جو تمہارے رہنے کی وجہ سے جو آخر سکون سے سویا کرتی تھی اب وہ بے چینی سے پوری رات جاگا کرتی تھی، اور جو تمہارے ہونے کی وجہ سے رات بھر جاگا کرتی تھی وہ آخر سویا کرے گی. یہ عباس کی عظمت مولا حسین نے بیان کیا. دوسری عظمت دیکھیں، جیسے جنگ کرتے کرتے حسین جناب عباس زمین کربلا پہ آئے تو علامہ سید محمد ہاشم اپنی کتاب سر الاسرار فی مصائب الابرار میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی عباس زمین کربلا پہ آئے کسی لشکر یزید کے آدمی نے کہا کہ حسین قتل کر دیے گئے، تو کسی نے دیکھا کہا ارے یہ حسین نہیں ہے یہ تو عباس ہے، یہ سننا تھا. تو اس نے کہا تم نہیں جانتے، تم نے عباس کو قتل کر دیا تو گویا حسین کو قتل کر دیا. تم نے عباس کو قتل کر دیا گویا حسین کو قتل کر دیا. کتنی عظمت ہے، کیا ہے جناب عباس کی شجاعت. آپ پوری کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہیں بھی جناب امام حسین کو ان کی ماں کے ساتھ، ان کی ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا گیا. عرب میں جب کسی کو احترام سے پکارتے تھے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارتے تھے، لیکن جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہوتا تھا تو اس کی ماں کے نام سے پکارا کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا نا آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ اس مجمع عام میں میں ان کا نام نہیں لے سکتا. کیا ہے عظمت فاطمہ. روایت کہتی ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو روایت کہتی ہے حسین کو آواز دی، حسین مقتل میں جاتے ہیں اور یہاں تک کہ حسین جھکے اور ابا کے دامن میں کچھ اٹھایا اور ابا کے دامن میں رکھا، آگے بڑھے پھر جھکے کچھ ابا کے دامن میں اٹھا کر رکھا. فوج یزید یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر حسین کیا کر رہے. اس وقت بازوی عباس کو حسین اپنے دامن میں رکھ رہے تھے. فوراً فوج لشکر یزید سے ایک آواز آئی ماذا تفعل یا ابن زہرا، اے زہرا کے نام تو کیا کر رہے. حسین عباس کا غم بھول گئے، زمین کربلا میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ایک جملہ کہا اے عباس تیری شہادت کے بعد لوگ مجھے میری ماں کے نام سے پکارتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضا کی مدد کی پر اپنے اللهم صل علی محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد. خدا سے گزارش ہے کہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ امیر بانو بنت مصطفیٰ حسین مرحوم کی ارواح کو بخش دیں.